پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے بھٹو صدارتی ریفرنس سے متعلق دائر درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے اس معاملے پر متفق ہے۔ ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے۔ بھٹو کے ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا۔ ریفرنس میں 5 سوالات اٹھائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان سوالات کے جوابات اس طرح دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ٹرائل آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ رائے یہ ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، نہ ہی ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا فیصلہ عدالتی نظیر ہو سکتا ہے؟ رائے یہ ہے کہ پوچھا گیا دوسرا سوال واضح نہیں، اس لیے رائے نہیں دے سکتے۔ دوسرے سوال میں قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا؟ رائے یہ ہے کہ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ذوالفقار بھٹو کو سزا دی گئی۔ چوتھا سوال سزا کے اسلامی اصولوں کے مطابق جائزہ لینے کا تھا۔ رائے یہ ہے کہ اسلامی اصولوں پر کسی فریق نے معاونت نہیں کی۔ اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونے یا نہ ہونے پر رائے نہیں دے سکتے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا شواہد سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ رائے یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ ریفرنس میں مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ بھٹو ریفرنس کیس 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے دسمبر 2012 تک کیس کی 6 سماعتیں کی، لیکن اس ریفرنس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ آج اس ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کئی آئینی ماہرین نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں قرار دیا ہے کہ بھٹو ٹرائل میں آئینی و قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، مگر اس رائے کے باوجود کیا یہ سوال پاکستانی سیاست، عدالتی اور قانونی نظام سے بار بار یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا بھٹو کو 45 سال بعد بھی انصاف ملا یا نہیں؟ اسی معاملے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے، بھٹو ٹرائل میں قانونی اور آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سپریم کورٹ کی رائے، کیا بھٹو کو 45 سال بعد انصاف مل گیا؟ افتخار صاحب۔ بھٹو کو یہ انصاف تو مل گیا کہ ہی واز انوسینٹ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین ان پہ بہت زیادہ الزام لگاتے ہیں، وہ اس ملک کو توڑنے کا الزام بھی ان پہ لگاتے ہیں۔ اس ملک میں بہت سارے اور لوگ جو قتل ہوئے اس کا الزام بھی ذوالفقار علی بھٹو پہ لگاتے ہیں۔ جب صمدانی صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیل لی، اس کے بعد اس وقت کی مقتدرہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اب بچنا نہیں چاہیے، اور یہ ایسا سانحہ ہے کہ جس کی FIR ہوئی، کیس پہ عمل نہ کیا گیا، پینڈنگ رہی۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس FIR کے حوالے سے کسی کو بھی سزا دلوا کے فضل علی چودھری سے اس کو معافی کروا دیتا؟ کیا اس کے لیے ناممکن تھا؟ کیا یہ قانونی طور پہ سارے رستے پورے نہیں وہ کر سکتا تھا؟ لیکن اس کو یقین کامل تھا کہ وہ اس قتل میں شریک نہ ہے، اس نے یہ قتل نہیں کروایا۔ اس کا اختلاف تھا اس ممبر قومی اسمبلی سے، اور اس اختلاف کے بارے میں اس نے چیف وپ شیخ رشید صاحب سے کہا بھی تھا کہ دیکھیں اس کا جو رویہ ہے، اس کو کہیں اپنے رویے کو پارلیمنٹ میں بہتر کرے۔ اگر یہ بات میں آپ کو بتاؤں آج کہ قومی اسمبلی کی جو لائبریری ہے اس میں سے اگر تقاریر اٹھا کے دیکھ لی جائیں تو ان تقاریر میں یہ بھی کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہم تمہارے بچوں کو گھسیٹیں گے سڑکوں پہ، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ صمدانی کی ضمانت کے بعد ہی سب ایک دم کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے ایک بہت بڑے آدمی نے، میں نام نہیں لے سکتا، لنچ کے اوپر، اس زمانے میں یہ موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے،
صدارتی محل سے فون آیا جی اور اس آدمی کو سنب کیا ضیاء الحق نے کہ یہ کیس آپ نے کیا دیا. اس میں تو سمدانی نے ضمانت لے لی. جس دن سمدانی نے ضمانت لی اس دن فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینی ہے, اور پھر اس دن سے لے کے اس کی سزائے موت تک تمام پروسیس کو اگر غور سے دیکھیں, خواہ وہ ایف آئی آر ہے, خواہ وہ اس کا سیشن کورٹ میں جانا, سیشن کورٹ سے یکدم ایک دن میں ہائی کورٹ میں چلے جانا, ہائی کورٹ میں ایسے لوگوں کے پاس جانا جس سے باعث ہے, کلیئر باعث ہے, نون باعث ہے, بالکل, اور پھر وہی حوالہ سپریم کورٹ میں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا میں تو بہت خوش ہوں, اور میں جو کوشش کرتا رہا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اس کا ایک چاہنے والا, میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, مجھے ایک مختصر سی بات ہے, جو آج رائے آئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, آپ سمجھتے ہیں اس کے سیاسی اثرات ہوں گے؟ سیاسی اثرات تو کوئی بھی نہیں ہوں گے, اس کے اخلاقی اثرات بہت گہرے ہیں. نہیں, نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ذوالفقار علی بھٹو کون تھا. ان کو تو یہی کہا گیا کہ وہ ایک ظالم آدمی تھا, اس نے ملک توڑوا دیا, وہ بندے مرواتا تھا. لیکن آج سپریم کورٹ کی رائے یہ ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی کلیئر رائے ہے, اور بڑا اچھا ہوا. اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو آسمہ جیلانی کیس ہے, جو 200 کیس ہے, جو یہ دوسرے کیسز ہیں, تمیز الدین کیس ہے, اور آل ٹریزن ایلیگیشن کیسز آف دا پولیٹیکل لیڈرز فرام دا پاسٹ, ان پہ بات تو ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی, پتہ تو لگے نا کس طریقے سے ایک, اچھا دیکھیں اس میں وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ کون تھے, یہ ساری سازش تھی کیا؟ ایک سازش تھی ایک پوری, پاکستان کو ایک منتخب جمہوری رہنما سے محروم کرنے کی. آج تک ہم اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں, ہمارے پاس ویسا لیڈر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب, جب آج یہ بھی کہا گیا, جب یہ رائے دی گئی کہ جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں تو خود کو درست نہیں کر سکتے, اب آپ سے سوال ہے کہ جو حالیہ عدالتی فیصلے ہیں, کیا غلطیوں کو درست کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جب دور حکومت تھا تو میں اس وقت گریجویشن میری ہوئی تھی فرام پی ایف اکیڈمی, ایئر فورس کی اکیڈمی سے, تو میرے جو پن کیا گیا یہاں پہ جو بیج میری, وہ چودھری فضل اللہ نے کیا تھا. تو اس لیے میرا ایک ذاتی ایک تعلق ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک دلیر آدمی تھا, اس نے میرے حساب سے ایک پولیٹیکل سوچ والا آدمی تھا. بے شک اس کے اوپر نیگیٹیوز بھی بہت زیادہ کہے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو علیحدہ رکھتے ہوئے اس نے ایک پازیٹیوٹی کی کوشش کی جو کہ کامیاب نہیں ہو پائی اکنامک سینس کے اندر, بہت ساری چیزوں کے اندر. اس کچھ علیحدہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے, جہاں تک اس مقدمہ کا تعلق ہے, جہاں تک یہ اس کی بحث ہوئی 6 سٹنگز کے اندر, میں نے 2-3 سٹنگز کو کچھ اس کے پیسز سنے. پہلی بات یہ اسٹیبلش ہوئی کہ میرٹ کو سپریم کورٹ نے ڈسکس نہیں کیا بالکل سے, کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا, اس کا کوئی کسی بھی طریقے سے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے پوزیشن وہ کرنے کا ہمارا کام ہی نہیں. دوسری بات, پروسیجر کے اوپر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پروسیجرلی چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوئیں جیسے ہونی چاہیے تھی. اس کے بارے میں ہم مختلف طور پہ مختلف وقتوں پہ میں خود اپنا اظہار کرتا رہا ہوں کہ 4-3 کے اندر کبھی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوتی, لائف امپریزنمنٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے. نسیم حسن شاہ کا جب وہ ایویڈنس ان کے سامنے پڑا گیا تو اس نے بھی کسی بھی جگہ پہ, اور افتخار صاحب کا اپنا انٹرویو ہے جس میں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہدایت آئی تھی کہ میں اس کے حق میں اس کے خلاف ووٹ دوں. یہ بڑا واضح طور پہ کلیئر کل یا پرسوں کی جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر آیا. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو کچھ ہوا بلاول بھٹو صاحب کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ سینس آف سیٹسفیکشن. اب اگلا مرحلہ ان کا یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ان کو نکالنا چاہیے, کہ اس کی کوئی کمیشن بنوائیں اور پتہ کریں کہ ان کے قاتل کون تھے. لیکن کیا اس تمام چیزوں سے مریم نواز کی گورننس پہ اثر پڑے گا؟ خیبر پختونخوا میں اسماعیل گنڈا پور صاحب جو ہیں, عمران اسماعیل, وہ اپنا جو ان کا نام ہے اسماعیل صاحب, یہ اپنا کام کر پائیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب اپنا کام بہتر کریں گے؟ لوگوں کو جو مشکلات ہیں مہنگائی کی, کیا اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ تو اس کی ایک ویلیو ہے. لیکن مجھے آج اور میرا پاکستان کل کا اگلا جو مستقبل ہے, مجھے اس سے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اس میں ہم کس طریقے سے بہتریاں لا سکتے ہیں. سیاست کو بہتر ہونا چاہیے, گورننس کو بہتر ہونا چاہیے, ڈیلیوری کو بہتر ہونا چاہیے, اور ہماری کوشش ادھر ہونی چاہیے. جہاں تک بلاول بھٹو کی آنکھ میں آنسو ہے وہ جائز بنتے ہیں, لیکن اس کو ابھی اور بھی کام پڑا ہے. بے نظیر بھٹو کا بھی پتہ کرے کہ اس کو کس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زیغم صاحب کی رائے. آپ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم ججز بلا خوف و خطر قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہیں. چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آج یہ کہا گیا. ابصار صاحب, کیا اب قانون کے مطابق ہی فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہم ماضی سے سیکھ چکے ہیں.
دیکھیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب دوں گا، اور میں زیغم صاحب سے گزارش کروں گا مجھے 30 to 40 سیکنڈ اپنے ٹائم میں سے اگر دے دیں تو، کیونکہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، جو سبجیکٹ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں افتخار احمد صاحب کو سیلوٹ پیش کروں گا، میرے سینئر ہیں، اور ان کا وہ انٹرویو جسٹس نسیم حسن شاہ کا جو انہوں نے کیا، اور جس میں انہوں نے اگلوایا ان کے منہ سے کہ میں ججز دباؤ میں ہوتے ہیں، اور ججز دباؤ میں تھے اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ ہوا. تو یہ آج کے جرنلسٹوں کو، اینکرز کو، اینالسٹ کو، یوٹیوبرز کو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ انٹرویو دیکھیں، دوبارہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اور دیکھیں کہ صحافت کیا ہوتی تھی. اور افتخار احمد صاحب کے جو جیسے جو لوگ ہیں ہمارے سینئرز، ان سے صحافت میں نے بھی سیکھا ان سے، اور انہیں بھی چاہیے کہ ان سے صحافت سیکھے. صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ کیسے باہر لے کے آتے ہیں، اور ان کا لایا ہوا سچ جو کام انہوں نے شروع کیا اس کا پہلی اینٹ انہوں نے رکھی، بنیاد انہوں نے رکھی. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے صدر کے طور پہ اس کا ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں 6 چیف جسٹسز آئے اور چلے گئے اس ریفرنس پہ بیٹھے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو سلام. سر 8 چیف جسٹس آئے اور گئے. 8 چلیں، تھینک یو ویری مچ. 8 چیف جسٹس آئے، کسی کا دل گردہ نہیں تھا. دیکھیں نا آپ، یہ میں نے میڈیا کا 4 پلرز ہیں، میڈیا کا میں نے آپ کو بتا دیا، جوڈیشری کا یہ حال ہے، اور ابھی آگے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ کیا، اور انہوں نے بہت اچھا کیا. تاریخ میں افتخار صاحب کا بھی نام جائے گا، قاضی فائز عیسی کا بھی جائے گا، آصف علی زرداری کا بھی جائے گا، کہ انہوں نے ایک جو غلط ہوا تھا اس کو انڈو کروایا. انڈو ظاہر واپس تو زندگی نہیں آ سکتی، لیکن تاریخ میں ایک چیز چلی جائے گی. اس کے بعد ہے ایگزیکٹو. یاد رکھیں تمام حکمران ہر دور میں، مسعود محمود بھی ہوتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا، اور اعظم خان بھی ہوتے ہیں جو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا. تو وہ کام مت ایسے کریں، ایسے لوگوں کو مت نوازیں جو اس وقت پاور کے وقت آپ کے خوشامدی ہوں اور بعد میں آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں. آخری بات ہے پارلیمنٹیرینز کی. دیکھیں میں انصاف سے یہ بات کرتا ہوں، میرے 2 بھائی چلے گئے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور ان کی حکومت کے دور میں ہم سب کو اس کا ذاتی رنج تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری کا تقاضا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ہماری عدلیہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور تب سے لے کے آج تک عدلیہ منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. آپ نے پوچھا نا سبق، یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی دیکھیں یہ بینظیر بھٹو کے کیس کا ذکر کیا نا شہزاد چودھری صاحب نے، نواز شریف کے کیس کو بھی نکالیں، وہ بھی دیکھیں کہ عدلیہ نے کیا کیا وہاں پہ، کتنا اپنے منہ پہ کالک ملی ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا پرائم منسٹر کو. اور یہ ہم تو کر لے، میڈیا کی بھی میں نے بات کر لی، عدلیہ کی بھی کر لی، پارلیمنٹ کی بھی کر لی، ایگزیکٹو کی بھی کر لی. ایک سوال کی اجازت دے دیں، یہ کرواتا کون ہے؟ سبق تو حاصل کریں گے جوڈیشری والے جنہوں نے کروایا. آج کرواتا کوئی بھی ہو، اگر کوئی نہ کرنے والا ہو تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. آگے بڑھنے دیں، مجھے زیغم صاحب کو شامل کرنے دیں. سر دیکھیں یہ کھڑے ہونا پڑے گا، اپنا اپنا سٹینڈ لینا پڑے گا ہر وقت. ایک ہی بات، اور بھئی دوسری طرف کو بالکل کہیں بھی نہ ہم نہیں بالکل کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کہیں، مگر اپنے اندر کی کمزوریوں پر بھی بات کرنی چاہیے. اب سار صاحب میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کہیں، بالکل کہنا چاہیے، مگر نہیں بالکل کہیں سر، نام لے جو کہنا ہو کہیں، بالکل کہیں سر، اپنی کمزوری ٹھیک ہے. ایک کی کمزوری ہی دوسرے کی طاقت بنتی ہے، ایک کی کمزوری ہی دوسرے کی طاقت بنتی ہے. زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بھٹو ٹرائل انصاف کے نظام پر سیاہ دھبا رہا، 45 سال بیتے. ابھی بات ہوئی 2011 سے اب تک 8 چیف جسٹس صاحب آئے اور گئے. اتنی بڑی ہمالیائی غلطی کا ازالہ کیا 5 سوالوں کے جواب سے ہو گیا؟ سب رائٹ آن ڈائریکشن اور ہم نے سیکھ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑا کام کیا ہے اس عدالت نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی طرف قدم اٹھایا ہے. اس لیے کہ یہ پروسیس ٹروتھ سے شروع ہوتا ہے، سچ ماننے سے شروع ہوتا ہے، اور سچ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے. ایک ادارے نے، کم از کم ایک ادارے نے تو کیا نا. ابصار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے اداروں کا بھی کام ہے وہ بھی اپنی ہمالیائی غلطیاں تسلیم کریں. ایک ادارے نے بہت بڑے گناہ کو تسلیم کر لیا، یہ معمولی بات نہیں تھی. ایک ایسا ادارہ، اور پاکستان میں کسی ادارے نے کبھی معافی نہیں مانگی، کبھی غلطی تسلیم نہیں کی. انہوں نے اپنے
غلطی کو تسلیم کیا, مس کیریج آف جسٹس کو تسلیم کیا. 45 سال ضرور لگ گئے, بھٹو کو تو زندگی نہیں ملے گی, لیکن علامتی طور پر وہ سرخرو ہو گیا, وہ بے گناہ قرار ٹھہرا. عدالت کی مجبوری یہ تھی کہ اس سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں تھا, اس سے کچھ قانونی سوالوں کے جواب صدر پاکستان نے مانگے تھے, یہ اپیل نہیں تھی, اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی عدالتوں نے فیئر ٹرائل نہیں دیا, ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا. عدالتی نظیر کی بات انہوں نے جواب نہیں دی, لیکن ہم سب کو جواب معلوم ہے کہ اس کیس کو کیس لا میں کہیں بھی استعمال نہیں کیا جاتا, عدالتی نظیر کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا. اس کیس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھی, براہ راست شہادت نہیں تھی, اپروور وعدہ معاف گواہوں کی بنیاد پر سزا دی گئی, جبکہ پاکستان کے قانون میں یہ سزا نہیں دی جا سکتی. بینچ میں ڈویژن تھی 4-5 کی, جب ایسی ڈویژن ہو تب سزا نہیں دی جا سکتی, پھر بھی سزا دے دی گئی. ایک جو فرق آیا, دیکھیے 45 سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا تو وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا, آج وہ قومی ہیرو بن چکا ہے. ٹھیک ہے, سب پارٹیاں اس کو ہیرو مانتی ہے. میں تھوڑا سا افتخار صاحب سے اس پہ اختلاف کر رہا ہوں, آج جماعت اسلامی ہو, مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی, سب کے نزدیک وہ ہیرو ہے, ایک ہیرو سرخرو ہوا. ٹھیک ہے جی, شہزاد مختصراً کہیے. ایک بات کر سکتا ہوں؟ ہاں, میں پتہ نہیں وہ ایئر پہ جائے گا یا نہیں, لیکن پھر بعد میں کبھی موقع نہیں ملے گا. خان عبدالولی خان نے ضیاء الحق کو بولا جب یہ بھی مقدمہ چل رہا تھا, اس نے کہا کہ قبر ایک ہے, بندے 2 ہیں, ڈیسائیڈ آپ کر لیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ کس نے اس قبر میں جانا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک سیاستدان کا ہی عمل تھا. بالکل درست ہو گیا. دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کتنا جاتا ہے.